بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ تمام سامعین اکرام کے سامنے آداب اسلامی کا دوسرا سبق جس کا نام اسلامی اخوت ہے۔ اسلامی اخوت کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان آپسی بھائی چارگی، آپسی میل جول۔ تو اسلامی اخوت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا بنیادی قدم ہے جس پر بہت زیادہ اسلام نے توجہ دی ہے، بہت زیادہ اسلام میں اس کا معیار بلند بتایا گیا ہے کہ انسان کو، تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو آپس میں کس طرح سے بھائی چارگی کے ساتھ رہنا چاہیے اور کس طرح سے آپسی پیار محبت کو اپنے میں بنائے رکھنا چاہیے، جس کے بارے میں بہت سی آیات اور روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں اسلامی اخوت کی فضیلت اور برتری کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم نے مدینے میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا قدم اٹھایا تھا، وہ بنیادی قدم تھا مسلمانوں کے درمیان الفت اور محبت کو پیدا کرنا اور بھائی چارگی کو فروغ دینا، یہاں تک کہ انہوں نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دیا، ان کے درمیان انصار و مہاجرین میں اخوت کا صیغہ پڑھوایا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ عرب کے تمام قبیلوں کے درمیان مدتوں پرانی رنجش اور خون خرابہ کا خود بخود خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ بھائی چارہ اور پیار محبت نے لے لی، اور سب ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ایک جان ہو کر پیغمبر اکرم کے اشارے پر دین کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے لگے۔ تو جب تک مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہوگی، کبھی بھی مسلمان اپنے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آج ہمارے سماج میں یہی ہے کہ جو مسلمانوں کا گروہ ہے وہ آپس میں تقسیم ہو چکا ہے۔ مسلم گروہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، کبھی کسی فرقے کا جھگڑا تو کبھی کسی فرقے کا جھگڑا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلافات ہیں، جس وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو بہت اچھا موقع ملتا ہے اسلام پر حملہ کرنے کا اور اسلام کے خلاف سازشوں کو رچنے کا۔ اس لیے مسلمانوں کا ایک ہونا اور شانہ بشانہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی جو بنیادی چیز ہے اسلامی اخوت، اس پر دین اسلام نے بہت زیادہ فوکس کیا، بہت زیادہ روشنی ڈالی ہے، کیونکہ اسلام کی نگاہ میں سب انسان برابر ہیں اور کوئی قوم یا قبیلہ، کوئی رنگ اور نسل ایک دوسرے پر فوقیت نہیں رکھتا ہے، دولت یا غربت برتری اور فضیلت کا معیار نہیں ہے، یعنی اسلام کی نظر میں تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، کوئی امیر یا کوئی غریب، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ ہر اللہ کے بندے کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت اور ان کے لیے الفت کو پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں اگر کسی چیز کو برتری دی گئی ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری یعنی انسان خداوند عالم کے احکام کی پابندی کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے، اور جس کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اس کاموں سے انسان پرہیز کرے۔ تو جو بھی انسان اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو، اس انسان سے اسلام محبت کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اس انسان سے محبت کرو جو اللہ کا دوست ہے، یعنی جسے دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آئے۔ تو اسلام میں اگر کسی چیز کو فوقیت اور برتری دی گئی ہے تو وہ نیک اعمال اور تقویٰ پرہیزگاری کو برتری دی گئی ہے، یعنی اگر انسان کوئی بہت اچھا نیک اور صالح انسان ہو تو وہ امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، کسی بھی قوم یا ملت کا ہو، اگر وہ اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے، وہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے،
تو اسلام نے اس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور اس کے لیے رنگ اور نسل اور قوم اور قبیلے اور امیر اور غریب یعنی غربت اور دولت کو برتری نہ دی جائے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں مومنین کو گوش گزار کیا کہ تمہارے درمیان یہ الفت اور محبت بھائی چارہ خدا کی نعمت ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں نکال لیا۔ اور اللہ اس طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں مومنین سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ جس طرح سے ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی ہے، اس محبت کو ہمیشہ اپنے دلوں میں قائم رکھنا اور کبھی بھی تفرقہ اندازی سے کام نہ لینا، کیونکہ اللہ نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور تم ہمیشہ خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ پیغمبر اکرم نے بھی ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اخوت اور برادری کے استحکام پر زور دیا۔ وہ ہمیشہ پیغمبر اکرم کا یہ مقصد رہتا تھا کہ مسلمانوں میں کے درمیان الفت اور بھائی چارگی زندہ اور جاوید رہے۔ تو مومنین کے درمیان زیادہ سے زیادہ بھائی چارہ اور قربت پیدا کرنے کی پیغمبر اکرم نے ہمیشہ کوشش کی، اور اسی لیے اس کے اخروی فوائد اور ثمرات بھی بیان فرمائے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی برادر مومن کو خداوند عالم کے لیے اپنا بھائی قرار دے تو خداوند عالم اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درجہ عطا کرے گا جس تک اسے اس کا کوئی اور عمل نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی انسان یہ نہ دیکھے کہ سامنے والا جو مومن ہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، گورا ہے یا کالا ہے۔ اگر وہ مومن ہے، اس کے دل میں نور ایمان جگمگا رہا ہے، اگر وہ اللہ والا ہے، اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایسے بندوں کی عزت کرو اور ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ اور ان سے محبت اور الفت سے پیش آؤ۔ روز قیامت پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ روز قیامت کچھ لوگوں کے لیے عرش کے چاروں طرف کرسیاں رکھی جائیں گی اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اس دن لوگ گڑ گڑا رہے ہوں گے مگر وہ پرسکون ہوں گے، وہ لوگ خوفزدہ ہوں گے مگر انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا۔ وہ اولیاء خدا ہیں جن کے دلوں میں نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ چہرے پہ کسی طرح کی کوئی ہراسمنٹ ہوگی، نہ ان کے دل محزون ہوں گے۔ وہ صرف اور صرف اولیاء خدا ہوں گے جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال۔ یہ پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کے لیے محبت کرنے والے حضرات، یعنی وہ لوگ کی جو خدا کے لیے لوگوں سے محبت کرتے تھے اور خدا ہی کے لیے لوگوں سے نفرت کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں اللہ کا ارشاد نے فرمایا کہ پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے کہ میری محبت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اور میری محبت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو میری بنا پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں گے۔ میری محبت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور میری محبت ان کو نصیب ہوگی جو میرے لیے ایک دوسرے پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی انسان اگر کسی کی مدد کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کی کوئی مالی حاجت پوری کرتا ہے، تو اس کا قصد صرف اور صرف اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جس سے ہم محبت کریں گے تو اس سے معلوم ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی، تو ہمیں چاہیے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم خدا کے بندوں سے محبت کریں اور ان کی مدد کریں، ہر ضرورت میں ان کا ساتھ دیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کیا کہ ایک روز پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے فرمایا ایمان کی کون سی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ اصحاب نے عرض کیا خدا اور اس کا رسول بہتر آگا۔ اس کے بعد بھی بعض لوگوں نے کہا نماز، بعض نے زکوٰۃ اور بعض نے
روزہ یا حج اور عمرے کا ذکر کیا اور کچھ نے جہاد کا نام لیا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں نے بیان کیا ان میں سے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی فضیلت ضرور ہے، مگر ایمان کی سب سے مضبوط رسی یہ ہے کہ ہر ایک سے خدا کے لیے محبت کرو اور خدا کے لیے بغض و نفرت کرو۔ اللہ کے اولیاء یعنی جو اللہ کے دوست ہیں ان سے دوستی کرو اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرو۔